الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ سامعین، آج آپ کو ایک قاعدہ بتانا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر تقیید پیدا کرنے کے فارمولے بے شمار ہیں۔ اب حروف مشبہ، اب تقیید جملہ اسمیہ کے اندر تقیید پیدا کرنے کے لیے نمبر ایک فارمولہ یہ ہے کہ شروع میں اس میں انا داخل کیا جاتا ہے۔ اب شروع میں اس میں انا داخل کیا جاتا ہے تو اب کہا کہ زیدن قائم، اب اس پر تقیید پیدا کرنی تو انا زیدن قائم حالت رسمی میں چل جائے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ لیکن اب کہا کہ مزید تقیید پیدا کرنی ہے تو خبر پہ لام داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ قرآن شریف سے آپ کو عبارت پیش کروں وہ یہ اللہ غفور، اب اس میں جلالت مبتدا ہے اور غفور اس کی خبر ہے۔ اب مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب مزید تقیید پیدا کرنی ہے تو عبارت میں یوں لے آئے ان اللہ غفور۔ اب انا داخل کیا، انا داخل کرنے سے کیا ہوا کہ اس میں جلالت منصوب ہو گیا۔ اب اس میں جلالت منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ انا کا اسم ہے، ان اللہ غفور۔ اب مزید تقیید پیدا کرنی ہے تو انا تو ہو گیا، اب کہا جائے کہ اس کی خبر پہ لام داخل کر دیے جائے۔ اب غفور جو ہے یہ خبر ہے تو اب یوں کہا جائے ان اللہ لا غفور۔ اب اس خبر پہ لام داخل کر دیا، یہ لام لام تقیید ہے۔ اب سامعین یہ بھی بات توجہ رکھیں کہ جب اس کی خبر پہ لام داخل کر دیا جاتا ہے یہ بھی لام تقیید ہوتا ہے، لیکن لام تقیید خبر پر داخل تو ہوتا ہے، معنوی تبدیلی تو یہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر تقیید کا معنی پیدا کرتا ہے، لیکن اب معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے، لفظی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ اب لفظی تبدیلی پیدا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ داخل تو ہوتا ہے لیکن حرکات کو چینج نہیں کرتا۔ بھائی جب اس پر انا داخل ہوا تو اس میں جلالت حالت رفعی سے حالت نصبی میں چلا گیا۔ اب اس کے اندر معنی بھی تقیید ہوا اور لفظن بھی تبدیلی کی۔ معنی کے تقییدی معنی پیدا کر دیا اور لفظن کیا، اس کے حرکات کو بدل دیا، اس کے حرکات کو یعنی رفع سے نصب کر دیا۔ تو رفع سے نصب کرنے والی کس نے کیا؟ انا نے۔ اب انا حروف مشبہ بالفعل جب آتا ہے وہ لفظی بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور معنوی بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے، لیکن جب لام تقیید آتا ہے وہ لفظی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور معنوی تبدیلی پیدا یوں کرتا ہے کہ جملے کے اندر تقیید کا معنی پیدا کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ لام تقیید زیادہ پیدا کرتا ہے اور انا تقیید کم پیدا کرتا ہے۔ تقیید دونوں ہی برابر کرتے ہیں، لیکن پر اس کا یہ صفت ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اس پر داخل تو ہو جاتا ہے لیکن لفظن کو نہیں چھیڑتا، یعنی ان کی حرکات کو نہیں چھیڑتا۔ اب وہ حرکات کو اندر تبدیلی نہیں لاتا بلکہ اس کو اسی ہی حالت میں رہنے دیتا ہے۔ یہ اس کا قاعدہ ہے، یعنی کہ وہ حرکات کو تبدیل نہیں کرتا ہے، یہ ہوتا ہے اس کا فارمولا۔ تقیید وہی کرتا ہے۔ اب کہا ان اللہ لا غفور، لفظی تبدیلی نہیں، غفورن غفور نہیں، بس لفظی تبدیلی معنی تبدیلی تو پیدا کر دی تقیید، لیکن لفظی تبدیلی حرکات کو نہیں چھیڑا۔ اب ہم نے کہا تھا کہ یہ غفور تو ان اللہ لا غفور، اب مزید تقیید پیدا کرنی ہے تو اسم اور خبر کے درمیان ہوا آ جاتا ہے۔ اب ان اللہ ہوا لا غفور، ان اللہ ہوا لا غفور، مزید تقیید پیدا کرنی ہے تو ہوا کے شروع میں بھی لام داخل کر دیا جاتا ہے، ان اللہ لا ہوا لا غفور۔ تو یہ تقییدیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، حروف مشبہ داخل کر دیا جائے اور خبر پہ لام تقیید ہوتا ہے، اور پھر انا اور اسم کے درمیان ہوا لے آ جاتی ہے، ضمیر مرفوع لے آتے ہیں، اور ضمیر مرفوع میں تقیید اور مزید پیدا کرنی ہے تو ضمیر مرفوع کے شروع میں اس کے اوپر بھی لام تقیید پیدا ڈال دی جاتی ہے، داخل کر دی جاتی ہے، جیسے ان اللہ لا ہوا لا غفور۔ اب ہوا انا اور اسم کے درمیان ہوا لے کر آئے، وہ ہوا کے اوپر بھی لام تقیید داخل کر دیا اور غفور پر بھی لام تقیید پیدا کر دیا۔ یہ سارے فارمولے ہیں جملے اسمیہ کے اندر تقیید پیدا کرنے کے۔ یہ فارمولے اس کا ہے جب بھی حدیث اور قرآن شریف کی عبارت میں کتب میں آئے
تو آپ اس کو انالائز کر سکیں. یہ گھبرائے نہیں، یہ لام تاکید ہوتے ہیں اور یہ جملے کے اندر تاکید و زور کا معنی پیدا کرتے ہیں. اور مزید تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس کو انا کے شروع میں ماء کافہ داخل کر دیا جاتا ہے تو یہ کلمہ قسم بن جاتا ہے. اور اگر مزید تاکید پیدا کرنی ہے تو پھر واو قسمیہ لے لیا تھا، اور واو قسمیہ کے پھر مزید قاعدہ پیدا کرنا ہے تو پھر تلا واللہ الا باللہ تعالی، ان سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایک تاکید یہ بھی ہوتی ہے کہ کہنے والے کا عالی شان مقام ہو تو اس سے بھی اس کی عظمت بڑھتی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی تو اس سے یہ کہنے والا کلام فرمانے والا اللہ ہے. یہ اللہ کا کلام فرمانا، قسم اللہ نہ بھی فرمائے، اللہ کا کلام فرمانا یہ حالی یہی تاکید ہے. تاکید کے بغیر بھی کلام فرمایا جائے تو اللہ کا کلام فرمانا یہ خود ہی بھی ذات تاکید ہے. اور مصطفیٰ علیہ السلام کا اگر مصطفیٰ علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرمائے تو حضور کا فرمانا یہ تاکید ہے. حضور قسم نہ بھی فرمائے، ویسے ہی سادہ جملہ فرمائے تو وہ بھی تاکید ہے، کیونکہ فرمانے والے ذی شان ہیں. اور وہ کون ہے؟ محمد عربی علیہ السلام، جن کی خاطر اللہ نے یہ ساری کائنات بزم سجائی. اللہ کا رسول کہ حضور کی زبان پاک پر تو جھوٹ نہیں آتا. یہ تو منافقین نے بھی کہا کہ حضور کی زبان پر جھوٹ نہیں آتا. اب حضور کی زبان پاک پر جب جھوٹ نہیں آتا تو حضور کا جملہ ہی تاکید ہے. تو تاکید کہنے والا جو متکلم ہے، جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، وہ صاحب عظمت والا ہو تو صاحب عظمت کا کہنا ہی تاکید ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات جو کسی مقام والا ہوتا ہے تو کسی مذہب اور کسی مقام والے کی بات کرنا، اس کی سادہ جملہ کہنا یہ بھی تاکید سے کام نہیں ہوتا. تو ساتھ کوئی عظمت والا، رفت والا، تو حضور سے بھی زیادہ رفت اور بلندی کس کی ہے؟ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا. یہ قرآن مجید کی عبارت کو ہم نے انالائز کرنے کی کاوش کی ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک کو صدقہ میرے لیے اور آپ کے لیے توشیح انجات بنائے.